السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو TKS آن لائن کلاسز فرام سینئر کیمپس. میرا نام عروج سحر ہے. اسلامیات کی کلاس ہے. آج کی اچھی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ. ہمیں جو کامیابی ملتی ہے اگر وہ جھوٹ کی بنیاد پر ملتی ہے تو یہ کامیابی نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینا ہوتا ہے. اس لیے سچ بول کر ہار بھی جائیں تو سچ تو بولا ہوگا نا ہمیں. اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. آج ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور میں آپ لوگوں کو ہوم ورک میں اس چیپٹر کے شارٹ کویسچن گروپ میں سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے نا. روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات کے جو جتنے بھی مختصر سوالات ہیں وہ اور خالی جگہ پر میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گی. ابھی ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر 17. حج اور اس کی عالمگیریت. سب پیج نمبر 17 اوپن کریں. وعلیکم السلام. جس نے بھی سلام دیا. حج اور اس کی عالمگیریت. حج کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس میں یہ پڑھیں گے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جو آخر میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے ارادہ کرنا اور قصد کرنا. ارادہ کے بھی معنی ہے اور قصد کے بھی معنی یہ ہیں ارادہ کرنا کے. شریعت کی اصطلاح میں 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کے مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور شعائر اللہ کو ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے. حج کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے؟ حج کی اہم عبادت ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے. مطلب کہ حج سب مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ضرور ہے اگر وہ استطاعت رکھتا ہو. اگر استطاعت وہ اپنے مرتے دم تک نہیں رکھتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک ہی حج کر دے تو بہت ہے. بار بار حج کرنے کا بولا بھی نہیں گیا. آپ بار بار بھی کرو تو اس کا ثواب ہے لیکن ایک مرتبہ کرنا فرض ہے ہم پر. حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سورۃ آل عمران. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر حق یہ ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے. مطلب جس کی استطاعت ہو، استطاعت سے مراد جو اس کو یعنی افورڈ کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اس کے پاس اتنی طاقت ہو، مطلب اس کی یعنی کوئی معذوری اس طرح نہ ہو جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہ سکتا ہو یا کرنے میں اس کو دشواری پیش آتی ہو. ویسے تو معذور لوگ بھی آتے ہیں. اس لیے یہ مجھے جس نے جوائن کیا ہوا ہے جس پر یہ ایموجیز ہیں یہ اپنی ڈیوائس کا نیم ہی رکھیں. اچھا بیٹا
یعنی حج فرض ہونے کے لیے استطاعت کا ہونا شرط ہے، اور استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ سکتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، اتنا خرچہ ہو کہ وہ حج بھی کر سکتا ہو اس میں، اور جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کے گھر والے ہیں، ان کے لیے بھی وہ اچھا خاصا خرچ چھوڑ سکتا ہو، اور وہ صحت مند اور آزاد ہو، اور اس کا راستہ بھی پرامن ہو۔ مطلب اس کو راستے میں اگر کوئی دشواری ہے، کوئی دشمن کا خطرہ ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے، تب بھی اس کی استطاعت نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، مطلب وہ کسی طور سے معذور ہے، جو حج کرنے کے لیے بالکل اس کے لیے کرنا ناممکن ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج ادا نہ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی یا نصرانی جیسا قرار دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اور وہ حج نہ کرے تو وہ پھر چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، مطلب کہ پھر جب اس کی موت ہوگی نا تو ہوگا تو یعنی وہ بائی برتھ مسلمان اپنے آپ کو خود بھی کہتا ہوگا، لیکن اس پر جو چیز فرض تھی اس نے وہی نہیں کی استطاعت کے باوجود، تو اس کے لیے پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ مفہوم ہے کہ وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ حج کی فرضیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم حج کرو، حج مبرور کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے حج اس طرح ادا کیا کہ اس میں گناہ اور برائیوں سے بچا رہا، اور وہ ایسے پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پہ یعنی اس کے جسم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا اس سے، اور وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل برائیوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو حج اس طرح ادا کرے کہ اس حج میں وہ گناہوں سے، برائیوں سے بالکل پاک صاف ہو، برائیوں سے اپنے آپ کو اس نے بچایا ہو، تو وہ جب حج سے واپس لوٹے گا اپنے گھر کی طرف، اپنی جگہ کی طرف، تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا، ویسے ہی وہ اس میں پاک ہی لوٹے گا۔ نیکسٹ پیج۔ اور ابھی جس نے مجھے جوائن کیے، میں ایک بار پھر کہہ دیتی ہوں کہ ہمارے جو سیکنڈ چیپٹر کے کویشچن آنسر کمپلیٹ نہیں ہوئے، میں ان سب کے جو ابھی ہم نے شارٹ کویشچن شروع کرنے تھے نا، تو ان شارٹ کویشچن کی پکچر لے کر اور فل ان دا بلینکس کی پکچر لے کر میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہاں سے پھر کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے کہ اسے ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی شرط کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے ہم میں، اور ایمان اور جہاد مین اللہ کے راستے میں قربانی جو ہم دیتے ہیں، ان دونوں کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے، افضل عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ حج ہے۔ حج کے ایام میں 9 ذوالحجہ عرفہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 9 ذوالحجہ کو کون سا دن ہوتا ہے؟ عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ حج کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کے مقررہ دنوں میں حج ہوتا ہے، تو 8 کو سٹارٹ ہوتا ہے اور 9 کو کون سا دن آ جاتا ہے حج میں؟ عرفہ کا دن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن شیطان کے ذلیل اور رسوا ہونے کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برستی ہے اور مومنوں کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان عرفہ کے دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے تو اس دن کا سورج اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے، مطلب وہ احرام جب اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس پر جتنی بھی شرعی چیزیں بھی ہیں جو اس کے لیے حلال ہیں، جو کام کرنا بھی حلال ہے، لیکن عرفہ کے دن پر وہ سب اس کے لیے کرنا نہیں ہوتا، منع ہو جاتا ہے۔
تو احرام کی حالت میں اس طرح گزارے کہ احرام کی جو اس پر فرائض ہیں کہ احرام میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، احرام میں کافی ریسٹرکشنز ہیں۔ تو اس طرح جب وہ احرام میں اپنا دن پورا گزارتا ہے، عرفہ کا دن، تو اس دن کا سورج کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے، مطلب اس کے سارے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں، اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کے بارے میں حدیث نبویہ کا نچوڑ یہ ہے کہ حج کی عبادت دراصل توبہ اور بندگی کا پھل لاتی ہے۔ حج کر لیتے ہیں نا تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہم بندگی کریں تو یہ ہمارے لیے ہے نا، اچھا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر کے ایک نئی پرامید زندگی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے سابقہ گناہوں سے مبرہ ہو جاتا ہے، مطلب مبرہ ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور اب زیادہ سے زیادہ نیکیوں پر نظر رکھنا اس کی ہمت کو جوان کر دیتا ہے۔ مناسک حج کیا کیا ہے؟ مناسک منسک کی جمع ہے اور اس کا مطلب عبادت کا طریقہ ہے۔ اب حج کے کتنے طریقے ہیں؟ مناسک کتنے ہیں؟ مناسک منسک کی جمع ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا طریقہ۔ تو اس کے کتنے طریقے ہیں یہ ہم آگے جا کر اب پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جیسے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، سورۃ الحج کی آیت ہے ترجمہ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ ہے، ہماری امت کے لیے بھی الگ سے ہے۔ مناسک حج میں کچھ فرائض، کچھ واجبات اور بقیہ سنتیں ہیں۔ مناسک حج میں سے احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ مطلب جو عرفہ کا دن ہے وہاں ہم قیام کریں، ٹھہریں، اور طواف زیارت فرض ہے جو آخر میں طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا۔ حج ختم ہونے کے بعد اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ یہ کتنے فرض ہیں؟ احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ صحیح کرنا، رمی کرنا، طواف وداع کرنا، بال منڈوانا اور مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا واجبات حج ہیں۔ فرائض کتنے ہیں؟ 1 2 3 4۔ واجبات کتنے ہیں؟ ان کی آگے ڈیفینیشن، شارٹ ڈیفینیشن آگے پیج میں ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ صحیح کرنا، رمی کرنا 1 2 3 4 5۔ 4 فرائض ہیں، 5 واجبات ہیں، اور باقی کیا ہیں؟ حج میں تمام قولی اور فعلی اور مالی عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ قولی مطلب وہ اپنے زبان سے بھی حج کے الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے، مخصوص الفاظ ہیں، دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ فعلی وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، چکر لگا رہا ہوتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فعلی عبادتیں ہیں۔ مالی عبادتیں کیا ہیں؟ وہ اپنا مال بھی اس میں خرچ کرتا ہے، یعنی وہاں جا کر قربانی اس کو کرنی پڑتی ہے۔ حج کے لیے جو انسان پیسے لگاتا ہے، جتنے پیسے لگاتا ہے، چاہے وہ راستے کے خرچ کے لیے ہیں، خود پر خرچ کرنے کے لیے، وہ ساری مالی عبادتوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں تمام عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا نماز ذکر الہی کی صورت میں، زکوٰۃ مالی قربانی کی صورت میں، روزہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے کی صورت میں، جہاد تزکیہ نفس کی صورت میں۔ انہی محنتوں کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا حج کرنا گویا جہاد کرنا قرار دیا ہے۔ خواتین کا حج کرنا یوں ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہی ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 19۔ حج کی عالمگیریت۔ حج کی عبادت دین اور دنیا کی جامع ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو مختلف ملکوں اور خطوں سے آتے ہیں، ان کی زبانیں، لباس اور تمدن مختلف ہوتے ہیں، لیکن سب اسلام کے باعث متحد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر ملک سے ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے جو رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لباس مختلف ہوتے ہیں، لیکن سب ایک ہی جگہ ایک ہی لباس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک طرح کے الفاظ وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حج کی عالمگیریت ہے نا، کہ سب ایک ہی وقت میں پوری دنیا سے جتنے مسلمان آئے ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ایک ہی دن ایک ہی طریقہ سے ایک جیسے کلمات اور شاعر ادا کرتے ہوئے عالمگیر اسلامی مرکزیت قائم کرتے ہیں۔ مطلب یہ دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کسی اور مذہب میں نہیں ہوتا سوائے ہمارے دین اسلام کے۔
کہ ہر طرح سے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ ایک ہی دن پر، یہ نہیں کہ امیروں کے لیے آج حج ہے اور غریبوں کے لیے کل ہے، یا کسی طور سے جو ڈفرینس ہم رکھتے ہیں ان کے لیے آج ہے اور کسی کے لیے کل ہے، ایک ہی دن پر سب کے لیے اور ایک ہی لباس میں اور ایک جیسی الفاظ کے ساتھ حج ادا کرتے ہیں سب۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تمام مسلمان برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ مساوات، تمام حجاج کرام ایک ہی طرح احرام میں ملبوس ہوتے ہیں، یہ مساوات کا سب سے بڑا ہی درس ہے نا حج۔ رنگ، نسل اور ملک کی تخصیص مٹ جاتی ہے، کوئی امیر یا غریب نہیں ہوتا، سب ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ عربی زبان سے واقفیت بھی ہو جاتی ہے۔ حج کے دوران مختلف ذکر اذکار اور سعودی عرب میں چند دنوں قیام کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو اپنی دینی زبان عربی کو بولنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ ٹائم وہاں اسپینڈ کرتے ہیں تو ہوتا ہے پھر اسی طرح، یعنی کچھ تو سیکھ جاتے ہیں نا۔ اسی طرح عربی زبان امت کے اتحاد کا باعث بنتی ہے۔ اور بات سنیں، میں آپ لوگوں کو شارٹ کویسچن گروپ میں سینڈ کر دوں گی، سارے کے سارے شارٹ کویسچن سینڈ کروں گی اور فلنگ دا بلینکس۔ آج کا کام آپ کا اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ باقی ریڈنگ ہم کل کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم جو ایکسرسائز کرنی ہے وہ میں گروپ میں سینڈ کرتی جاؤں گی۔ ہوم ورک آپ کو مل گیا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔